بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے آلو انڈے۔ اس کے لیے پانی میں انڈوں کو ڈال کے چولہے پر چڑھا دیں گے بوائلڈ ہونے کے لیے۔ جب تک انڈے بوائلڈ ہوں گے ہم لوگ باقی چیزیں ریڈی کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم پیاز کو جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے۔ یہ پیاز تھوڑا سا بیچ میں سے خراب نکل آیا ہے، اس کا خراب حصہ الگ کر لیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ چیز کو ویسٹ نہ کروں، تو وہ پیاز میں نے صاف نکال لیا ہے اور اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہوں میں۔ پیاز کی کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا زیادہ پیاز کٹنگ ہو گیا چلیں جی، پیاز تو ہو گیا کٹ ہمارا۔ اور اب جی ہم کٹنگ کر لیں گے، دھو کے پیاز کو جو ہے وہ کڑاہی میں ڈال لیا ہے، آئل ڈالا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ چولہے پر چڑھا دیں گے۔ پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ اس کے ساتھ میں چھیل لیتی ہوں آلو، ٹماٹر۔ یہ ٹماٹر ہے جی میرے پاس، 1 عدد ٹماٹر میں نے لیا ہے، اس کو کٹنگ کر لیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ آلو پیل آف کر لوں گی۔ میری ہنڈیاں میں آلو زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ آلو بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو اس لیے میں آلو کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ رکھتی ہوں۔ تو یہ جی آلو کٹنگ کر لیے ہیں، ساتھ ساتھ میں نے دوسری طرف جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ آلموسٹ براؤن ہو چکا ہوگا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جی تھوڑا سا جو ہے وہ سنہرا براؤن کلر کا ہو گیا۔ اب اس میں ڈالوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہم نے لہسن ادرک کے پیسٹ کے بعد ڈال دیے ہیں اس میں ٹماٹر، اور اب ہم ایز یوزول اس میں ایڈ کریں گے ہلدی اور نمک۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گریوی میں سب سے پہلے آپ کو ہلدی اور نمک اور تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا کے دم پہ رکھ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ گریوی میش، بالکل گھلی ہوئی مکس ہوئی گریوی بنتی ہے، اور اگر نہیں تو یہ میشر ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گریوی کو میش کر لیتے ہیں۔ بلینڈر میں بلینڈ کی ہوئی گریوی جو ہے روکھی روکھی سی ہوتی ہے، اور اس طریقے کے ساتھ جو گریوی آپ بناتے ہو نا وہ جوسی ٹائپ جو ہے نا وہ روکھی روکھی نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے سرخ مرچ پاؤڈر، اور یہ جی تھوڑی سی ٹیسٹ کے لیے میں نے دردڑی مرچ جو ہے نا وہ چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں، سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے، گرم مسالہ پسا ہوا ایڈ کیا ہے، اور مائنر سا میں نے چائنیز سالٹ اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے۔ اور یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد پانی کا چھٹا لگاتی جاؤں گی اور مسالہ بھونتی جاؤں گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیاری گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ 1 چمچ دہی ڈالوں گی اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے۔ دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس کی بھنائی کی ہے، اور اب میں اس میں آلو ایڈ کر دیے ہیں۔ آلوؤں کو جو ہے وہ تھوڑا سا دم پہ میں رکھ کے جو ہے نا وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ میں بھنائی کروں گی آلوؤں کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دم کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے، اور گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری بنی ہے۔ یہ دیکھیں، اور آلو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ میں ان کو بھون رہی ہوں، اور یہ آلو کی بھنائی آلموسٹ ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی 1 گلاس، اور آلو گلنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ تب تک جی میں نے انڈے نکال لیے ہیں، انڈے بوائلڈ ہو گئے تھے، ٹھنڈے ہونے کے لیے انڈے رکھے ہیں، اور ساتھ ہی میں روٹی کی تیاری کے لیے جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہوں۔ گندم کا پیور گندم کا سرخ آٹا ہے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور جو بازار کا میدے والا آٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ سٹمک بھی تھوڑا ڈسٹرب رہتا ہے، اور وہ ہم لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتا وہ آٹا۔ تو یہ جی گندم کا جو ہے وہ آٹا میں نے جو ہے نا وہ گوندھ لیا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، آٹے کی جتنی زیادہ گندائی کریں گی روٹی اتنی ہی اچھی آپ کی پکے گی۔ اچھا جی، اب ہم انڈے جو ہے نا وہ پیل آف کر لیتے ہیں، چھیل لیتے ہیں انڈوں کو ہم لوگ، اور گرم انڈے تھے، ہاتھ جل رہے تھے میرے، اور یہ جی چھیل لیے انڈے۔ اب انڈوں کی کٹنگ کر لیں گے، میرے پاس کٹر نہیں ہے انڈوں والا، آپ چھری کے ساتھ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ آلو دیکھ لیں، اگر آپ کا آلو گل گیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ گریوی جتنی آپ نے کوانٹٹی رکھنی ہے اتنا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ انڈے ایڈ کر لیں۔ انڈے وہ ڈال دیں سالن کے اندر، کٹے ہوئے انڈے ایڈ کر دیں آپ سالن کے اندر، اور اس کے بعد ہرا دھنیا ہے یہ ڈال دیں سالن کے اوپر، اور دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا
کتنا مزیدار سالن جو ہے وہ تیار ہے۔